تو میں آپ کو حدیث دکھاؤں عزیزو، عائشہ والی۔ عائشہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ چوہا کھا لو۔ اچھا، تصحیح بھی کر دیں اور دکھائیں بھی، تصحیح بھی کر دیں اور دکھائیں بھی کہ عائشہ نے فتویٰ دیا ہے کہ چوہا کھایا کرو۔ اچھا عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، الجامع لاحکام القرآن، تالیف ابی عبداللہ محمد ابن احمد ابن ابی بکر القرطبی، متوفى سنہ 671، طبع مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر الجزء التاسع، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے 2006 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 89 میں۔ وقالت عائشہ فی فأرہ، اچھی طرح الفاظ یاد رکھیے تاکہ پتہ چلے اس حدیث کی تصحیح کیسے ہوتی ہے۔ عائشہ نے کہا ہے، عائشہ نے فرمایا ہے، قالت عائشہ چوہے کے متعلق، ما ہی بحرام، یہ حرام نہیں ہے، وقرأت، اور اس نے پھر آیت کی تلاوت کیا، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اس نے کہا یہ قرآن میں اس کی حرمت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یعنی اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے الہدایہ الی بلوغ النہایہ، تالیف ابی محمد ابن ابی طالب القیسی۔ یہاں پر عزیزو، سئلت عائشہ عن الفأرہ، عائشہ سے پوچھا گیا کہ چوہے کے متعلق فتویٰ کیا ہے، فقرأت، اس نے پڑھا ہے، لا اجد فیما اوحی الی محرما ترید تحلیلها، اس کی نیت یہی تھی کہ یہ حلال ہے۔ اچھا، اس کے مزید بھی حوالے جات ہیں، تو یہ حدیث کی تصحیح کیسے ہوگی، تصحیح کیسے کریں گے کہ یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے عزیزو، تو محدثین کے ہاں قاعدہ ہے، الاخبار بالجزم يدل على التصحیح، جزم کے ساتھ جب خبر دیں گے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کے ہاں وہ حدیث صحیح ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب المجموع شرح المہذب، جلد نمبر 1، یحییٰ بن شرف النووی کی، جو بہت بڑا مجتہد بھی ہے اور محدث بھی ہے، اس کی کتاب ہے۔ تو اس میں صفحہ نمبر 63 میں، یہ صفحہ نمبر 63 ہے بھائی، اس میں فصل، ایک فصل، پورا فصل ہے اس کے پاس، قال العلماء المحققون من اہل الحدیث وغیرہم، اہل الحدیث وغیرہم، اذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر حدیث ضعیف ہے تو بالجزم آپ نہیں کہہ سکتے قال الرسول، نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ دیں روی عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وكذلك لا يقال فيه روى ابو هريرہ او قال او ذکر او اخبر او حدث، اور اسی طرح آپ صحابہ کے متعلق نہیں کہہ سکتے اگر حدیث ضعیف ہے کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا، اس طرح ابو ہریرہ نے اس طرح بولا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے اگر حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کیوں اگر آپ نے کہہ دیں کہ ابو ہریرہ نے بولا ہے، یا کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ حدیث کی تصحیح کر رہے ہیں، آپ خبر دیں کہ واقعاً انہوں نے ایسا فرمایا، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ان صورتوں میں آپ کیا کریں؟ ان صورتوں میں آپ صیغہ جزم استفادہ نہ کریں، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم، صيغة الجزم استفادہ، يقال في هذا كله روي عنه او نقل عنه وحكي عنه او جاء عنه، ان صورتوں میں آپ روایت یہ کریں کہ روایت ہوئی ہے، روایت اس طرح ہوئی ہے، اس سے اس طرح ابو ہریرہ سے یہ نقل ہے، ابو ہریرہ سے اس طرح ہمیں خبر پہنچی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ کیا ہے، علماء محققین کے نزدیک یہ ایک قاعدہ ہے، چاہے صحابی کی طرف ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جاتا ہو۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا قرطبی نے کیا کہا، قالت عائشہ، بصیغہ جزم اس نے روایت کیا، تو اس کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے کہ عائشہ نے فتویٰ دیا، اور اسی طرح دوسری کتاب میں نے آپ کو دکھایا الہدایہ الی بلوغ النہایہ، کہ عائشہ نے بصیغہ جزم کہا ہے کہ فارا کھایا کرو، فارا یعنی چوہا کھایا کرو، کیونکہ یہ قرآن میں حرام نہیں ہے۔